قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان مشرکین سے خطاب ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ نمبر 1 بے حیائیاں، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، قولی ہوں یا فعلی۔ نمبر 2 گناہ۔ نمبر 3 ناحق زیادتی، اور نمبر 4 ہر طرح کا کفر و شرک۔ الفواحش بے حیائیاں، ہر وہ قول اور فعل جو برا اور فحش ہو اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ آیت میں الفواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے جو اعلانیہ کیا جائے وہ ما ظاہرہ یعنی ظاہری ہے، اور جو خفیہ کیا جائے وہ ما باطنہ یعنی باطنی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فواحش سے وہ گناہ مراد ہیں جن میں شرعی سزا لازم نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زنا ہے جو بدکاری علی الاعلان ہو، جیسے اجرت دے کر پیشہ ور عورتوں سے بدکاری کرنا، کلبوں اور ہوٹلوں سے کال گرلز سوسائٹی گرلز بک کر کے بدکاری کرنا، یہ ما ظاہرہ ہے۔ اور جو زنا خفیہ طریقے سے کیا جائے جیسے کسی جوان لڑکی یا عورت سے عشق و محبت کے نتیجے میں یا پیار کا جھانسا دے کر زنا کرنا، یہ ما باطنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی فواحشہ یعنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کے دھار سے اس کی جان نکال کے رکھ دوں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو ارشاد فرمایا، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کام کو حرام فرما دیا ہے، چاہے بے حیائی ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ والاسم اور گناہ، فواحش کی طرح الاسم کی تفسیر میں بھی چند قول ہیں۔ نمبر 1 ہر صغیرہ گناہ الاسم ہے، اور نمبر 2 وہ گناہ کہ جس پر شرعی سزا لازم نہ ہو الاسم ہے۔ نمبر 3 ہر گناہ الاسم ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی۔ البغیہ کا معنی ہے ظلم، تکبر، لوگوں پر زیادتی کرنا اور ان سب چیزوں میں حد سے بڑھ جانا۔ ناحق زیادتی کا معنی ہے کسی شخص کا اس چیز کو طلب کرنا جو اس کا حق نہیں، جبکہ اپنے حق کو طلب کرنا اس میں داخل نہیں۔